آج ہماری شناخت رات 3 بجے تک چوراہوں پر بیٹھ کر گپ شپ مارنا ہے۔ آج ہماری شناخت گٹکھا کھانا ہے۔ آج ہماری شناخت سگریٹ پینا ہے۔ آج ہماری شناخت رات بھر ہوٹل بازی کرنا ہے۔ یہ ہماری شناخت بن رہی ہے، یہ ہماری پہچان بن رہی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بہت سارے نوجوان، ارے کیا کریں حضرت، سب ماحول ہی ایسا ہے۔ میں آپ سے ایک چیز عرض کروں گا، ایسے گندے ماحول کے اندر آپ اپنی زندگی کیوں گزارتے ہو؟ ذرا اس ماحول کو بھی تو یاد کرو جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بپا کیا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا اس طرف بھی اپنی توجہ کو آپ مبذول کریں۔ تو میں آپ کو بتاؤں ہماری پہچان کیا تھی، ہماری شناخت کیا تھی۔ تو آج اتنے بڑے جے پور شہر کے اندر ہمارے ادارے کتنے ہیں، ہماری اسکول کتنی ہے، بلکہ پورے ہندوستان کا اگر آپ سروے کر لیں، پوری دنیا کا سروے کر لیں، تو ماضی کی ہماری پہچان ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تنہا بغداد کی سرزمین کا معاملہ ایسا تھا کہ ماضی میں بغداد مقدس کی سرزمین پر 32 یونیورسٹیز موجود تھیں۔ تنہا بغداد کے اندر فرانس کے لوگ پڑھنا چاہتے، بغداد کی سرزمین پر آتے۔ اللہ اکبر، ایک نوجوان بغداد کی سرزمین پر وہاں کی یونیورسٹی کی تعلیم کا جائزہ لینے کے لیے جب پہنچتا ہے تو اللہ اکبر، بغداد کی گلی کے اندر نکلتا ہے اور کچھ 4 نوجوان بغداد کی گلی میں گھوم رہے تھے جن کی عمر کم و بیش 18 سے 22 سال کے درمیان تھی۔ وہ چاروں سے ملاقات کرتا ہے اور وہ چاروں اس سے ملتے ہیں، اجنبی سمجھ کر، پردیسی سمجھ کر بہت اچھی طریقے سے ان مسلمانوں نے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد اس فرانس کے اجنبی مسافر سے انہوں نے سوال کیا، تم کہاں سے آئے ہو؟ بات چیت کا سلسلہ بڑھا اور بڑھنے کے بعد پتہ چلا وہ یونیورسٹی کا جائزہ لینے کے لیے آیا ہے تاکہ اپنی علمی تشنگی کو بجھا سکے۔ لیکن اس کے ذہن میں ایک سوال گردش کر رہا تھا، یہ بغداد کی گلیوں میں گھومنے والے یہ 4 نوجوان ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ ہیں کیسے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ کر کیا رہے ہیں۔ اے جوانوں، میں تم سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا گلیوں میں تم کیا کر رہے ہو، راتوں کو تم کیا کر رہے ہو، اور بغداد کی گلیوں کے اندر جوان کیا کر رہے تھے۔ جب اس جوانوں سے پوچھا گیا، اس فرانس کے نوجوان نے پوچھا، ایک نوجوان سے پوچھتا ہے تم کیا کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے میں ماہر ارضیات بن رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو، تو اس نے جواب میں کہا میں ماہر فلکیات بن رہا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو، اس نے جواب میں کہا میں علم طب میں مہارت حاصل کر رہا ہوں۔ چوتھے سے پوچھا تو اس نے بھی جواب کے اندر علم سائنس کے حوالے سے بتایا کہ میں یہ علم حاصل کر رہا ہوں۔ سننا تھا کہ فرانس کے نوجوان نے کہا جب بغداد کی گلیوں میں گھومنے والے یہ نوجوان اس حد تک علم سے آراستہ ہیں اور علم کے میدان میں قدم بڑھائے ہوئے ہیں، تو یقیناً یہاں کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے اسی طریقے کے ہوں گے جن کی زندگیاں علم کے زیور سے آراستہ ہوں گی۔ ہم نے ہماری پہچان مٹا دی، ہماری شناخت مٹا دی، ہماری آئیڈینٹی مٹا دی۔ آج ہر برائی کے اندر اگر ڈوبا ہوا کوئی ملتا ہے تو کلمہ پڑھنے والا ملتا ہے، نوجوان ملتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لو، مسلمانوں کی صبح و شام کا جائزہ لو، مسلمانوں کے دن و رات کا جائزہ لو۔ گلیوں میں بھٹکنے والے اور آوارہ گردی کرنے والے نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لو۔ کبھی کبھی تو کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے۔ کبھی کبھی تو باپ بھی اپنے بیٹے سے اتنا عاجز آ جاتا ہے کہ گھر سے نکال دیتا اور کہتا ہے یہ بیٹا میرا نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچو ماحول کتنا بدل رہا ہے۔ یہ اجتماع تفریح کے لیے نہیں ہے، یہ اجتماع آپ کے مزاج کو بدلنے کے لیے ہے۔
آپ کی سوچ کو بدلنے کے لیے ہے۔ اپنی آئیڈینٹی چینج کرو، اپنی شناخت چینج کرو، اپنی پہچان اچھی بناؤ۔ آج دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے، اگر آج تم نے اپنی پہچان صحیح نہیں بنائی تو نسلیں تمہاری پہچانوں کی بنیاد پر تمہارے لیے کلنک بن جائیں گی، اور نسلیں تمہیں اچھی طریقے سے یاد نہیں رکھیں گی۔ آج تمہیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، مشقت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سی ہیئر اسٹائل ہے جو ہمارا نوجوان نہیں رکھتا؟ وہ کون سے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں جو ہمارا نوجوان نہیں پہنتا؟ وہ کون سی رات کی عیاشی کے مناظر ہیں جو ہماری قوم کا نوجوان نہیں دیکھتا؟ وہ کون سا ڈرگس ہے جس کی طرف ہماری قوم کا نوجوان بڑھتا ہوا نہیں دکھائی دیتا؟ آپ ذرا بتاؤ، ذرا سوچو، ذرا غور کرو، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں؟ جانتے ہیں آپ، قرآن کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، بگاڑ نہ پیدا کرو۔ اس کے سنوار لینے کے بعد آپ نہیں جانتے کہ ماحول کو سنوارنے کے لیے، انسانوں کو سنوارنے کے لیے، انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے پیغمبر رحمت نے کتنی قربانیاں پیش کی، رسول رحمت نے کتنی مشقتیں برداشت کی۔ اللہ اکبر، رات رات بھر روتے رہے تاکہ یہ امت سنور جائے۔ اللہ اکبر، امت کی تباہی کی یاد آ جاتی تو رسول رحمت تڑپ جاتے۔ اللہ اکبر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اتنے میں آسمان پر بجلی کڑکتی ہے، سرکار ام المؤمنین کو چھوڑ کر ٹہلنے لگ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کافی دیر کے بعد جب بجلی کا کڑکنا بند ہوا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سکون کے ساتھ بیٹھے، لیکن جب ام المؤمنین نے دیکھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بے قراری سے ٹہل رہے ہیں تو پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے بے قراری سے ٹہلنے کی وجہ کیا تھی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ، جب بجلی جب کڑک رہی تھی مان مجھے یاد آ گیا کہ کہیں میری امت کے گناہوں کی وجہ سے جس طرح سے پہلی قوم پر آسمان سے عذاب نازل ہوا ویسا کوئی عذاب تو نازل ہونے والا نہیں۔ اس تصور نے مجھے بے چین کر دیا، اس تصور نے مجھے بے قرار کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، گناہ ہم کریں، بے چین مدینے کے تاجدار ہوں، پر برائیاں ہم کریں، رات بھر روئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر دعویٰ غلام مصطفیٰ کا، پھر دعویٰ عاشق مصطفیٰ کا، کیا جواب دو گے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بدلو اپنی سوچ، بدلو اپنی فکر، بدلو اپنے نظریے کو، بدلو اپنی عادتوں کو۔ میرا یہ جملہ زندگی بھر یاد رکھنا، حضور نظام بدلنے کے لیے نہیں آئے تھے، حضور مزاج بدلنے کے لیے آئے تھے۔ سرکار نے مزاج بدلا ہے، سرکار نے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا ہے، پاکیزہ تصورات عطا کیے ہیں، نیک خیالات عطا کیے ہیں، معبود برحق کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز جھکانے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ ایسے پاکیزہ نوجوان مدینے کے تاجدار نے عطا کیے کہ جن کی جوانی کی قسم کھائی جا سکتی ہے دنیا کا کوئی حسن ان کی زندگی اور ان کے قدم کو متزلزل نہ کر سکا۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ کس راستے کے مسافر بن رہے ہو آپ؟ آج قرآن دکھا کر یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ غلط ہے، آج حضور کی سیرت بتا کر کے یہ نہیں کہا جاتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ سیرت داغدار ہے۔ اگر آج اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کو دکھا کر، کلمہ پڑھنے والوں کو دکھا کر، اور یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتے، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ کوئی آوارہ گردی چھوڑنے کو تیار ہی نہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ مسجدیں انتظار کرتی ہیں، اسکول انتظار کرتے ہیں، اسکولز انتظار کرتے ہیں، یونیورسٹی انتظار کرتی ہے، لیکن تعجب کی بات ہے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے کے لیے بہت سارے بچے کالج اور یونیورسٹی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اپنا مقصد بھول کر نہ جانے کس راہ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ شاید نہیں جانتے، اس وقت آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر ہندوستان پوری دنیا کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ گوگل کے اندر ہندوستانی ملے گا، فیس بک کے اندر ہندوستانی ملے گا، ہر جگہ پر دنیا کے اندر، لیکن آپ اس میں تلاش کر لیجئے کہ مسلمان کتنے ہیں۔
کلمہ پڑھنے والے کتنے ہیں؟ بدلو اپنی سوچ کو. یار یہ کب تک کرتے رہو گے آپ؟ یہ کب تک آوارہ گردی؟ کیا تباہی کے مناظر تمہیں کچھ یاد نہیں دلاتے؟ کیا بربادی کے مناظر تمہیں جھنجھوڑتے نہیں ہیں؟ کیا تمہیں رسول اعظم کی قربانی کا کوئی خیال نہیں ہے؟ کیا تم اپنے آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو یاد کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے؟ بدلو میرے بھائی، اپنی زندگی کو بدلو. آپ چینج کرو اپنی لائف کو، اپنی سوچ کو بدلو. تعلیم کے میدان میں آگے نکلو، اخلاق کے میدان میں آگے نکلو، سماجی کام کے اندر آگے نکلو، علم کے معاملے میں آگے نکلو. آپ کی آپ محنت و مشقت کر کے دنیا کو یہ بتا دو کہ ہم الحمدللہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں چاہنے والے ہیں. آئیے میں نے جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پر کچھ معروضات پیش کروں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبعوث ہونے کا ریزن بیان کرتے ہیں، اپنی بعثت کا. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا تاکہ اخلاق کمپلیٹ کر دوں. اخلاق، توجہ چاہوں گا، تھوڑی دیر مجھے برداشت کر لیں، زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، لیکن چاہوں گا کہ پوری توجہ سے گفتگو کو سماعت فرمائیں. اخلاق کتنی بڑی دولت ہے. پہلے تو یہ سمجھیں کہ اخلاق کہتے کس کو. بہت سمپل لینگویج میں سمجھاؤں گا، آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق، دونوں کا مادہ سیم ہے. خلق کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہمارا ظاہری اسٹرکچر جو نظر آتا ہے نا، جو آنکھوں سے دکھائی دے، اسے خلق کہتے ہیں. جو آنکھوں سے دکھائی دے اسے خلق کہتے ہیں، اور جو دل میں محسوس کیا جائے اسے خلق کہتے ہیں. جو دل میں محسوس کیا جائے اسے خلق کہتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی آپ سے کہے کہ سچ دکھائیے، دکھا نہیں سکتے، لیکن سچ محسوس کیا جا سکتا ہے. نرمی دکھائی نہیں جا سکتی، لیکن آدمی کو محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اخلاق اس کو کہتے ہیں جو محسوس کیا جائے. اور ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، جو چیز اچھی محسوس ہو اسے خلق حسن کہتے ہیں، اور جو چیز بری محسوس ہو اسے برے اخلاق کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تشریف لائے. اور میرا یہ جملہ وہ نوجوان جو شادی کرنا چاہتے ہیں نا، جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ ذہن میں محفوظ رکھ لیں. جو چیز آنکھوں کو اچھی لگتی ہے اس سے زیادہ اس بات کی فکر کرنا جو آپ کے دل کو اچھی لگتی ہو. آج لڑکے خوبصورت دیکھ کر کے دوڑ جاتے ہیں اور سیرت کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، بعد میں وہی خوبصورتی آپ کو نچاتی رہتی ہے دن بھر گھر کے اندر، اور آپ ناچتے رہتے ہیں. اس لیے سیرت دیکھو. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت بدلی، عادتیں بدلی. اور یہ بات یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں، اچھے اخلاق، اندر سے چینج آدمی جو ہوتا ہے اس کا مقام بہت عرف والا ہے. اب اس کو میں 3 انداز سے سمجھاتا ہوں. ایک ہے خلق حسن. اخلاق کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے خلق حسن، ایک ہے خلق کریم، اور ایک ہے خلق عظیم. ایک ہے خلق حسن، ایک ہے خلق کریم، ایک ہے خلق عظیم. خلق حسن اس کو کہتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرے
آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ ہے خلق حسن۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے اور آپ اس کے ساتھ برائی نہ کریں بلکہ کوشش کریں کہ اس کے ساتھ بھی کچھ اچھائی کر دیں، اس کو کہتے ہیں خلق کریم۔ اور خلق عظیم کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اگر کوئی آپ سے برائی کرنے میں حد سے آگے نکل جائے، اتنی برائی کرے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور آپ اس کے جواب میں اچھائی میں اس سے آگے نکل جائیں، اچھائی میں اس سے آگے نکل جائیں، یہ ہے خلق عظیم۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ لوگوں نے حضور سے برائی میں کوئی کسر نہیں رکھی، اور مصطفیٰ نے ان کے سامنے اچھائی کے اندر کوئی کسر نہیں رکھی۔ ان کی برائی پر مصطفیٰ کی اچھائی غالب آ گئی۔ تو میرے امام دونوں چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ جب اتنا سمجھ گئے، اب آج کے دور کی مینٹیلیٹی آپ کو بتاؤں۔ آج کے دور کے انسانوں کی سوچ یہ، سیدھے لوگوں کا زمانہ نہیں ہے، کہتے ہو نا، ارے اس نے 1 دیا میں 100 دوں گا، کہتے ہو نا۔ یہی تو برباد کر چکی ہم کو یہ چیز۔ اگر کوئی شخص اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، خلق حسن کا مظاہرہ کرے، خلق کریم کا مظاہرہ کرے، تو ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، سوال آپ سے پوچھوں گا، جواب دیجیے گا۔ کیا اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جو ہر رات نماز کے اندر گزارتا ہو، پوری رات؟ کوئی ہو تو ہاتھ اٹھا دے۔ نہیں ہے نا؟ ارے بہت سارے تو ایسے ہوں گے جو عشاء بھی ٹائم پہ نہیں پڑھتے ہوں گے اور فجر بھی ٹائم پہ نہیں پڑھتے، پوری رات تو بہت دور کی بات۔ کیا آپ میں کوئی ایسا شخص ہے جو پوری زندگی روزے میں گزارے؟ ہے کوئی ایسا شخص؟ نہیں۔ اب آپ سوچیں، جب 5 وقت کی نماز اتنی ڈیفیکلٹ محسوس ہوتی ہے، ماہ رمضان کے روزے کے سلسلے میں عید کے چاند کی جلدی ہوتی ہے، اور رمضان کے چاند کے سلسلے میں سوچتے ہیں 1 دن اور لیٹ ہو جائے تو اچھا ہے۔ یہ سچویشن ہوتی ہے۔ تو پورے سال کے روزے آدمی کیسے رکھ پائے گا؟ ساری رات عبادت کیسے کر پائے گا؟ لیکن آپ نہیں جانتے، اگر آپ پوری رات عبادت کرنے والے اور پوری زندگی روزے رکھنے والے کے ثواب کے برابر ثواب کمانا چاہتے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق والا انسان اس مقام کو پا لیتا ہے جو رات بھر عبادت کرنے والا اور دن بھر روزہ رکھنے والے کو مقام حاصل ہو۔ یہ ہے اچھے اخلاق کی طاقت، یہ ہے اچھے اخلاق کی قیمت۔ آج اتنے اخلاق بگڑ گئے کہ ہماری قوم کا ننھا سا بچہ بات کا آغاز کرتا ہے تو ماں کی گالیوں سے اور بہن کی گالیوں سے۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ اور بچے یہ گالیاں ماں باپ سے سنتے ہیں اور باہر نکل کے یہی گالیاں بکتے ہیں۔ کیا یہ پہچان ہے ہماری؟ حضور تو اس لیے تشریف لائے کہ ہمارا کردار سنوار دیں، ہمارے اخلاق سنوار دیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، نماز کا مقام اپنی جگہ پر ہے، ضرور فرائض کی پابندی ہونی چاہیے، ساری عبادتیں اپنی جگہ پر،
لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بروز قیامت میزان پر جو سب سے وزنی چیز ہوگی، سرکار فرماتے وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ میزان پر سب سے وزنی چیز، حضور نے لوگوں کا دل جیتا اخلاق کی بنیاد پر، حضور نے انقلاب پیدا کیا اخلاق کی بنیاد پر۔ صحابہ کے اخلاق دیکھو، تابعین کے اخلاق دیکھو، تبع تابعین کے اخلاق دیکھو، خود امام عشق و محبت کے اخلاق دیکھو، سلطان الہند کے اخلاق دیکھو، غوث اعظم کے اخلاق دیکھو۔ ان کے اخلاق نے لوگوں کے دل بدل دیے، لوگوں کا مزاج بدل دیا۔ اور آج ہمارے اخلاق دیکھو کتنے خراب ہو چکے ہیں۔ نہ بات کرنے کی تمیز، اے بے تے سے تو بات کرتے ہیں، نہ کھانے پینے کا ڈھنگ ہمیں معلوم، نہ چلنے پھرنے کا ڈھنگ ہمیں معلوم۔ آوارگی آوارگی آوارگی۔ خدا کے بندو آج توبہ کر کے یہاں سے اٹھو، نیت کر کے اٹھو کہ ہم اپنے اخلاق کو آج سے سنواریں گے، اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں قرآن نے گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کی خوبو بڑی شان والی ہے، آپ بڑے اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کے عظمت والے اخلاق کی تعریف خالق کائنات کر رہا ہے، اپنی کتاب میں کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضور رب سے کیا مانگتے ہیں؟ میں بھی ابھی یہاں پر آنے سے پہلے دیکھا میرا امامہ صحیح ہے کہ نہیں، بٹن بند ہیں کہ نہیں۔ آپ بھی صبح نکلتے ہوں گے، آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور روزانہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں برابر بال بنے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ میں سوال پوچھوں گا، آپ مجھے جواب دیجئے گا تو مجھے اطمینان ہو کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایسا جواب نہیں، ایسا جواب دیجئے کہ میں سمجھوں کہ سب سمجھ رہے ہیں۔ آپ کرتے ہیں نا؟ آئینے کے سامنے سنورتے ہیں نا؟ کیا حضور آئینے کے سامنے کھڑے نہیں رہتے تھے؟ لیکن حضور آئینے کے سامنے کھڑے رہ کر کیا دعا کرتے تھے؟ ذرا اس دعا کو تو یاد کرو۔ اللہ جن کے اخلاق کو قرآن نے عظیم کہا، وہ رسول جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے تو کہتے اللہم احسن خلقی کما حسنت خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میرا ظاہر اچھا بنایا ہے میرا باطن بھی اچھا بنا دے۔ آپ اندازہ لگائیے، ساری دنیا کو اخلاق کی خیرات ملی مدینے کے تاجدار سے، وہ بھی اچھے اخلاق کی دعا اپنے رب کی بارگاہ میں کر کے اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ظاہر دنیا کو متاثر کرتا ہے اور باطن خدا کی رحمت کو پکارتا ہوا نظر آتا ہے۔ سوارو اپنے آپ کو۔ کیا یہ دعا کبھی ہم کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہمارے اخلاق کی ہم کو فکر ہے؟ نہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، شاید اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہو۔ ایک مسافر چہرے پہ داڑھی، بس میں سفر کر رہا ہے۔ بس میں بیٹھتے ہی جہاں اسے اترنا تھا وہاں کے ٹکٹ کے حوالے سے کنڈکٹر سے کہتا ہے فلاں جگہ کا ٹکٹ دو۔ کنڈکٹر نے کہا 9 روپے۔ اس نے 10 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ کنڈکٹر نے اس کو 2 روپے واپس کیے 1 کی جگہ پر۔ اب یہ مسلمان جس کے چہرے پہ داڑھی تھی وہ دیکھ لیا کہ 2 روپے، سوچتا ہے چلو 1 زیادہ مل گیا۔ اسی ششو پنج میں رہتا ہے، دوں رکھ لوں، یہ 1 روپیہ دوں کہ رکھ لوں، 1 روپیہ دوں کہ رکھ لوں۔ اتنے میں اس کا اسٹاپ آ جاتا ہے،
ضمیر نے آواز دی ایک میں کیا ہوگا، دے دے۔ اس نے کنڈکٹر سے کہا غلطی سے تم نے ایک کی جگہ پر 2 روپے دے دیے تھے، یہ تمہارا 1 روپیہ تم واپس لے لو۔ کنڈکٹر نے جواب دیا میں نے جان بوجھ کر کے تمہیں 2 دیے تھے، بھول کر کے نہیں دیے تھے۔ چہرے پہ داڑھی دیکھ کر میں نے سوچا ذرا دیکھوں مدینے والے کے ماننے والے کا اخلاق کیسا ہے۔ بس یہ سننا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نکلا وہاں سے، قریب میں جب اس کا اسٹاپ آیا وہ اتر کر سامنے مسجد تھی، مسجد میں گیا اور سجدے میں جا کر کے جو بات اس نے کہی مسلمانوں یاد رکھو، اس نے سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا 1 روپے میں اپنا ایمان بیچ دیتا، تیرا کرم ہے کہ تو نے میرا ایمان بھی بچا لیا اور مدینے والے کے امتی ہونے کی لاج بھی رکھ لی۔